بل الانسان ولا نفسہ بصیرہ، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے۔ ہر انسان اپنی ذات کا آئینہ دار ہوتا ہے، اپنی شخصیت کو اچھی طرح جانتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے۔ اصل سیٹسفیکشن ہوتی اندر کی سیٹسفیکشن ہے، اطمینان قلبی جو وہ طالب علم جس نے پورے سال میں بھرپور محنت کی ہوگی، اس نے دل لگا کے پڑھا ہوا ہوگا، اس نے اپنی تعلیم کا حق ادا کیا ہوگا، اس نے تعلیم کے تقاضے پورے کیے ہوں گے، جب وہ پاس ہوگا اور نمبر لے گا تو اس کی خوشی کا ٹھکانا ہی نہیں ہوگا۔ اس کی خوشی بالکل منفرد ہوگی، اس میں روح ہوگی، ایک جان ہوگی، ایک سپارک ہوگا، ایک اسپرٹ ہوگا۔ لیکن ایک وہ بندہ جس نے کچھ نہیں پڑھا اور وہ حادثاتی طور پہ پاس ہو گیا، گیسٹ پیپر کام کر گیا، یا کسی نے وہ پوائنٹس بتا دیے ہیں، یا یہ کہ پیپر ویسے ہی ایکسٹرا آرڈنری آسان سا آ گیا، اسے اپنی اس میٹرک کی اچیومنٹ، اسے ایف ایس سی کی اچیومنٹ اور اس کی تحصیل کا اور اس کی کامیابی کا کوئی خاص مزہ اور شوق نہیں ہوگا، اس کو سنبھال بھی نہیں پائے گا اس جگہ۔ اسی لیے جس انسان نے بڑی محنت کے ساتھ اپنی زندگی کو بنایا ہوتا ہے، وہ اپنی کامیابی کو پھر انجوائے بھی اتنی خوشی سے کرتا ہے۔ اس وقت ہماری عیدیں کیوں بے جان ہیں، کیوں کھوکھلی سی ہیں؟ وہ عرب کی عیدیں ہوں، وہ عجم کی عیدیں ہوں، وہ عید الفطر ہو، وہ عید الاضحیٰ ہو، یقین مانے بے جان سے مزہ ہی نہیں ہوتا۔ کیسے عید گزاری جی؟ سو کے گزار دیا، نہ رشتوں میں وہ طلب ہے، نہ کشش ہے، نہ وہ مروت اور لحاظ ہے، نہ عیدوں کے اوپر ہمیں اس بات کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے کون کون سے خطے عید کے دن بھی جو ہے وہ ظلم کا شکار ہے، محرومی کا شکار، یہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اس سے زیادہ مردنی اور کیا ہوگی؟ اس سے زیادہ مردنی ایک مثال سے سمجھتے ہیں کیا ہوگی کہ ایک گھر کے اندر خوشی کے شادیانے بج رہے ہوں اور اسی خاندان کے کسی دوسرے گھر کے اندر ماتم بچ رہا ہو، اور خوشی جس گھر میں چل رہی ہے اس کو کوئی پرواہ نہ ہو کہ دوسری طرف کیا چل رہا ہے، کس گھر میں ماتم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، عید ملن ہے نا، مل رہے ہیں نا عید کے اوپر، یہ تو ایک جائزے کی نشست ہے، یہ تو ایک جائزے کا موضوع ہے کہ آج مل کے اکٹھے ہوئے، ہاں جی بتائیے کہ جو عید کا ریوارڈ ہمیں ملا تھا، عید کا ہمیں انعام ملا تھا، عید کا جو تحفہ ہمیں ملا تھا اور جس لیے دیا گیا تھا، اس لیے دیا گیا تھا کہ تم پر قرآن مکمل حجت کے طور پہ ثابت ہو چکا ہوگا، تم پر قرآن مجید سبقن سبقن حرفن حرفن لفظن لفظن پڑھ کے سنا دیا گیا ہے، تم نے اسے تسلیم کر لیا، تم اسے قبول کر چکے ہو، تم آمین کہتے رہے، تم نے پورے انہماک کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کا عہد کیا ہے آپ نے بات۔ تو عید ملن تو جائزے کا موضوع ہو گیا، عید ملن تو یہ پنچایت ہے، یہ اکٹھ ہے، یہ جرگہ ہے، اس بات کے جائزے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اس احساس سے بیٹھنا چاہیے کہ گویا کہ عید کے معاملے، عید جس مسئلے کا، عید جس تحفے کے طور پہ ہمیں ملی ہے اور قرآن کی وجہ سے ملی ہے، ہمارا اس کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے، ہمارا اس قرآن کے ساتھ رویہ کیسا ہے۔ کوئی آپ جملہ سنتے ہیں نا، یارہ نال بہارا، آپ جملہ سنتے ہیں یارہ نال بہارا، بھئی اگر قرآن مجید کے ساتھ ہمارا یارانہ ہی نہیں ہے تو بہاریں کس چیز کی عیدیں ہیں ہمیں؟ اسی لیے اس وقت مجموعی طور پہ امت مسلمہ عید سے کہیں زیادہ غیر شرعی تہواروں کے اندر، غیر اسلامی تہواروں کے اندر خوشی محسوس کرتی ہے۔ آپ کو نیو ایئر نائٹ کے اندر جو ہے وہ زیادہ لوگوں کے اندر تاوانی اور خوشی نظر آ رہی ہوتی ہے، بلکہ جزوی طور پہ کیوں نہ آ رہی ہو لیکن آ رہی ہوتی ہے۔ وہی لوگ جو نیو ایئر نائٹ کے اوپر خوش نظر آ رہے ہیں وہ عید کو خوش نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ رمضان المبارک کے اندر جس قرآن مجید کے ساتھ ہم نے ایک تعلق استوار کیا تھا اور اسی کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا تھا، ایک عید کی صورت میں، خوشی کی صورت میں نوازا تھا، اللہ نے بلیسنگ کی تھی ہمارے اوپر، اور اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن ہمیں سب کو خوش ہونے کا موقع دیا تھا، اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ اسی احساس کو اپنے اندر اجاگر کرنے کے لیے، اسی احساس کو اپنے اندر پیدا، اس چیز کا جائزہ لینے کے لیے سچی بات ہم اکٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ ایک مومن آدمی کی کوئی چیز بھی بے مقصد، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھانا، اس کا کھیلنا، اس کی خوش گپیاں، اس کا مزاج، اس کا مزاح،
اس کا کوئی زندگی کا بندوبست، اس کی کوئی زندگی کا کوئی شعبہ کبھی بھی کیا نہیں ہوتا، وہ بے مقصد نہیں ہو سکتا۔ یہ لاہو لائب کے لیے نہیں آیا بندہ مومن اور مسلمان، تو جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اب اس قرآن مجید کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو قرآن مجید جو بنیادی ہمارے سامنے مقصد رکھتا ہے میری اور آپ کی تخلیق کا، جس کو بار بار آپ نے نماز کے اندر اقرار کیا تھا، وہ کیا کیا تھا؟ وہ کیا تھا جو پہلے لکھا ہوا ہے، اپنی پوری زندگی کو کیا کرنا؟ اپنی پوری زندگی میں بندگی رب، اللہ کی بندگی۔ یہ آپ کرتے رہے، قرآن مجید میں پڑھ نہیں رہے ہوتے؟ سورہ فاتحہ میں کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ لوگ بھلا؟ کون سی آیت ہے جو بندگی رب کی آپ نماز میں بار بار پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ عید ملن کا موضوع ہے، یہ قرآن مجید کا سینٹرل آئیڈیا ہے، یہ مرکزی خیال ہے قرآن مجید کا، یہ قرآن مجید کے نازل کیے جانے کا مرکزی مدعا ہے۔ بنیادی طور پہ قرآن نازل اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ بندوں کو کس کی طرف بلائے؟ اللہ کی بندگی کی طرف بلائے۔ اگر بندگی رب نہیں ہے تو کوئی عید ملن نہیں۔ وہ اگر یار ہی نہیں مانا تو کون سی عیدیں اور کون سی شبراتیں ہیں، کون سی خوشیاں ہیں، کون سی مہندی ہے جو رنگ لائے گی؟ پھر خواتین بیٹھی ہیں، میں تھوڑی سی ان کی زبان میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر میرا پیارا ہی مجھ سے خوش نہیں ہے، میرا شوہر مجھ سے خوش نہیں ہے، میں شوہر کے انداز میں بات کر رہا ہوں، میرا شوہر میرا محبوب بھی مجھ سے خوش نہیں ہے، تو مجھے ہاتھوں پر لگائی ہوئی مہندی اور اس کا چڑھا ہوا رنگ بے ذائقہ اور بے رنگ نظر آئے۔ اگر بندگی رب ہی نہیں ہے تو کوئی عید نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی اطمینان نہیں ہے، کوئی تسلی نہیں ہے، کوئی ذہنی ٹھہراؤ نہیں ہے، کوئی نفسیاتی کیا ہے توازن نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو پیدا ہی آپ کو بندگی کے لیے کیا تھا، اور کسی کام کے لیے کیا ہی نہیں ہے۔ جب آپ اپنے مقصد سے ہی نابلد ہو، اپنے مقصد سے ہی لا تعلق ہو، اپنے مقصد سے ہی بے بہرا ہو، اپنے مقصد سے ہی جو ہے وہ کے بارے میں ہی آپ جو ہے شعور نہیں رکھتے کہ آپ بندگی رب کے لیے پیدا کیے گئے، تو پیچھے رہ کیا گیا؟ میں آپ سے چھوٹا سا سوال کرتا ہوں، یہ آپ کے سر پہ لگا ہوا جو پنکھا ہے، اس کے اندر لگا ہوا لوہا ہے، لوہے سے بنا ہے سارے کا سارا پنکھا، جو ہے لوہا ہے، پلاسٹک ہے۔ مجھے بتائیے اگر یہ لوہا اس پنکھے کے اندر استعمال نہ ہوتا تو کیا نقصان ہوتا ہے اس لوہے میں؟ لامحالہ اس کا نقصان یہ ہوتا کہ یہ ضائع ہو جاتا کہیں نہ کہیں۔ جو اینٹ اور جو پتھر آپ نے اس دیوار میں نہیں لگایا اور باہر پھر رہا ہے، بنی اینٹ ہی تھی، لیکن وہ باہر کہیں ٹھوکریں کھا رہا ہے، کہیں نکر میں پڑا ہوا ہے، کبھی دوسری نکر میں پڑا ہوا ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ پتھر بھلے جتنا بھی خوبصورت اور مضبوط کیوں نہیں بنایا گیا، اگر وہ اپنے مقصد کے طور پہ استعمال نہیں ہوا اور اپنے صحیح مقصد والی جگہ پہ استعمال نہیں ہوا تو وہ پتھر کسی کام کا ہے یا ضائع ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے، وہ بالکل ضائع ہو رہا ہے۔ وہ تنکا، وہ روئی کا اور کاٹن کا، وہ کاٹن جو ہوتی ہے، جو روئی ہوتی ہے، روئی کا وہ ریشہ جو انتر اور بنتر کے اندر نہیں استعمال ہوتا، جو نٹنگ میں استعمال نہیں ہوتا، جو کپڑے کی سپننگ میں استعمال نہیں ہوتا، جو کپڑے میں بن نہیں دیا جاتا، کپڑا نہیں بن جاتا، جو وہ آپ دیکھا وہ ریشہ بن کے کیا ہوتا ہے، وہ راکھ بن کے اڑ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو چیز جو جس مقصد کے لیے بنی ہے اگر اس میں استعمال نہ ہو تو کیا ہو جاتی ہے؟ وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اور ہم کس مقصد کے لیے بنے ہیں؟ بندگی رب کے لیے بنے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور اگر بندگی رب نہیں ہے تو کوئی عید ملن نہیں، کوئی خوشی نہیں، کوئی ہنا بندی نہیں ہے۔ یہی بات ہے کہ جماعت اسلامی جس بات کی طرف دعوت دیتی ہے وہ اسی بات کی دعوت دیتی ہے کہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اب یہ نیا جملہ بول دیا جماعت اسلامی نے، پوری زندگی میں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے کس میں داخل ہو جاؤ؟ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ تمہاری مسجد تو اللہ کے مطابق چل رہی ہے، تمہارا رمضان تو اللہ کے مطابق چل رہا ہے، تمہارا حج تو اللہ کے مطابق ہو رہا ہے اور اس کے رسول کے مطابق ہو رہا ہے، باقی تمہاری زندگی کے تمام شعبے جو ہیں وہ شیطان چلا رہا ہو اور شیطان اس کا امام۔ اس وقت عملاً یہی تو ہو رہا ہے، اس وقت عملاً یہی تو ہو رہا ہے۔ ہم نماز، روزے اور حج کا خدا کسے سمجھتے ہیں؟ وہ اللہ کو سمجھتے ہیں۔
لیکن باقی اپنی معیشت کا، اپنی عدالت کا، اپنی کچہری کا، اپنی منڈی کا، اپنے بازار کا، اپنے لینے اور دینے کے پیمانوں کا، اپنے صلح و جنگ کا، قوم کس سے تعلق رکھے گی کس سے تعلق نہیں رکھی، قومی تعلقات بھی تو ہوتے ہیں نا. یعنی آپ کی ویسے اس بیٹے کے بارے میں کیا رائے؟ ایک مثال سے بات سمجھ کے آگے چلتے ہیں، بندگی رب کی مفہوم امید سے سمجھ لگ جائے گا. آپ کا اس اپنے بیٹے کے بارے میں کیا خیال اور کیا رائے ہے کہ جو بیٹا آپ کی صبح و شام سلامی کرتا ہو 5 دفعہ، آپ سمجھ جائیے گا خود ہی، بڑے جرگے والے لوگ ہیں آپ، وہ 5 دفعہ آپ کے سامنے آپ کیسے کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو پیٹھ نہ دکھاتا ہو، آپ کا کمرہ اس نے سب سے خوبصورت بنایا ہو، اچھا بنایا ہو، بڑی فیسیلیٹیشنز ہوں اس میں، بڑی سہولیات ہوں، اے سی اس میں لگا، آپ کے کمرے میں نہیں لگا. سمجھ جائیں کہ آپ کا گھر ایسا ہے، ویسے کسی کا ایسا گھر نہیں. کارپیٹ سیلنگ دیکھیے ذرا آپ، یہ اللہ کا گھر ہے، اے سی ویسی سب کچھ ہے. گھر میں شاید یو پی ایس نہ ہو لیکن مسجدوں میں ہوتا ہے. یعنی آپ کے بیٹے نے یا آپ نے اپنے ابا کا کمرہ اتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے کہ آپ کے کمرے میں وہ سہولیات نہیں ہے لیکن ابا کے کمرے میں ساری سہولیات ہے، ہیٹنگ اینڈ کولنگ سارے کا سارا سسٹم موجود ہے، یو پی ایس لگا ہوا ہے. آپ کے یہاں لائٹ نہیں ہوتی ہے، اندھیر نگری ہوتی ہے، لیکن ابا کے یہاں 1 منٹ کی لائٹ گل نہیں ہوتی. صبح آتے ہیں کوئی لے کے صبح آتے ہیں سلامی کر کے جاتے ہیں، اور واپس آتے ہیں تو کوئی نہ اس کی اپوائنٹمنٹ کا خیال، ابا پہ انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں. لیکن ابا کہتا ہے دیکھو بیٹا یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ ابا جان آپ سے پیار ہے، آپ سے محبت ہے، آپ کا احترام ہے، آپ سے عقیدت ہے، آپ سے لگاؤ، میں آپ کا جایا ہوں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، دنیا میں لائے جانے کا سبب بنے ہیں، مجھے پرورش دی ہے آپ نے. اچھا بڑی عقیدت کرتے ہو تم میری؟ جی عقیدت کرتا ہوں آپ. اچھا اتنی عقیدت کرتے ہو، لیکن بیٹا ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح تمہاری دوستیاں کن لوگوں سے؟ ہماری اس بیٹھک کے اندر کون ہے جو آتا ہے اور جاتا ہے؟ ادھر میرے آواز نہیں آ رہی. ہماری اس بیٹھک میں کون ہے جو آتا ہے اور جاتا ہے؟ بیٹا وہ تو سارے کے سارے ہمارے پرکھوں کے دشمن ہیں. انہوں نے تیرے دادا کے دندان جو ہیں وہ توڑے ہیں. میں کیونکہ خاندان کے پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں، اسے توڑے کا لفظ بول رہا ہوں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں بات کر رہا ہوں تو شہید کا لفظ بولوں گا. آپ سمجھ نہیں میں جہاں سے بول رہا ہوں. بیٹا انہوں نے تو آپ کے پرکھوں کو، آپ کے آباء و اجداد کو، انہوں نے تو مجھے بڑی تکلیف دی ہے جن کے ساتھ تم دوستیوں کے راگ لاپ رہے ہو، جن کے مطابق تم نسلیں تعمیر کر رہے ہو. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جن کے مطابق تم اپنی یونیورسٹیز اور کالجز کو چلا رہے ہو، جن کے مطابق تم نے اپنا معاشی نظام بنا رکھا. بیٹا یہ امیر ہونے کے طریقے نہیں ہے جس طرح تم امیر ہونا چاہتے ہو، ایسے کو امیر ہوا جاتا ہے. بیٹا جن لوگوں کو گھر میں لے کے آتے ہو یہ تمہاری عزتوں کے دشمن ہیں، نہ لایا کرو. جن کے حوالے تم نے اپنی نسلیں کر دی ہیں نہ کرو. مجھے بتائیے بیٹا آگے سے کیا کہتے ہوئے اچھا لگے گا کہ دیکھیے ابا جان 5 وقت آپ کو سلامی پیش کرتا ہوں، انفاق آپ پہ کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ابا جان؟ میرے کمرے میں اے سی نہیں، آپ کے کمرے میں اے سی لگایا ہوا. آپ کا کمرہ باہر سے بھی خوبصورت، آپ کا کمرہ اندر سے بھی خوبصورت. آپ کا کمرہ جو ہے، آپ کا کمرہ جو ابا جان وہ تو بہت زبردست ہے، لیکن آپ کو میرے معاملات میں بولنے کی کیا نہیں اجازت؟ آپ میرے معاملات میں دخل اندازی مت دیجیے. آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کیا میری زندگی میں انوالو ہو جائے؟ مجھے بتائیے ایسے بیٹے کے بارے میں، یا ایسے بیٹے کے بارے میں کم از کم وہ والد کیا کہے گا؟ والد اس کے لائے ہوئے سیب اور پھل کو اٹھا کے بیٹھ جائے، اگلے دن اس کے ساتھ جانے کی کیا رہے گا؟ کہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہو. کیونکہ بڑے ناخلف ہو تم یہ جو عقیدت کے راگ لاپتے ہو، یہ جو ہاتھ جوڑ جوڑ کھڑے ہوتے ہو، جو سلامی پیش کرتے ہو، یہ جو جھک جھک کے ادب سے میرے سامنے آتے ہو، یہ جو پیٹھ مجھے نہیں دکھاتے، تم واپس لوٹتے ہو تو الٹے پاؤں لوٹتے ہو، یہ سب ڈھاؤں گا بیٹا. میرے مطابق تم نہ اپنی معیشت بنا رہے ہو، نہ میرے مطابق دوستیاں، تم میرے دشمن سے دوستیاں رکھتے ہو. تم اولادیں ان کو حوالے کر چکے ہوئے ہو کہ جو لوگ تمہارے آباء و اجداد کے کیا تھے؟ دشمن. مجھے بتائیے بحیثیت مسلمان کیا ہمارا یہی رویہ اللہ کے ساتھ نہیں؟ ہمارا یہی رویہ اللہ کے ساتھ ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم سلامیاں پیش کرتے ہیں، ہم عقیدت رکھتے ہیں، ہم مسجد کے احترام میں بڑا زبردست قسم کا نظریہ رکھتے ہیں، وہ جائز ہے، ضروری ہے. ہم اس کے گھر کو بہت خوبصورت بناتے ہیں. اپنے گھر کی ضروریات پوری ہونا ہو، اللہ کے گھر کی ضروریات کیا کی جاتی ہیں؟ پوری کی جاتی ہیں.
اس کے لیے بھوکے رہتے ہیں، اس کے لیے سحر و افطار کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے لیے انفاق بھی کرتے ہیں، ہر وہ عقیدت کا کام جو اس کے ساتھ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے کیا جا سکتا ہے، وہ سارے کام کرتے ہیں. لیکن وہ کہتا ہے تم معیشت ایسی بناؤ، تم معاشرت ایسی بناؤ، تم عدالت ایسے چلاؤ، تم دوستیاں کس سے رکھو اور کس سے نہ رکھو. اسی لیے پوری کی پوری زندگی لکھا ہوا ہے، اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کرنی ہے. اور پوری زندگی میں آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے خیال کے مطابق تو صرف نماز ہی ہم پڑھتے رہتے ہیں پوری زندگی. پوری زندگی کیا؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ پوری زندگی میں کیا کرتے ہیں تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ پوری زندگی میں ہم نماز ہی تو نہیں پڑھتے رہتے، روزے تو نہیں رکھتے، روزہ تو 1 مہینہ ہوتا ہے اور بھی اس کے چند گھنٹے ہوتے ہیں. پوری زندگی حج تو نہیں کرتے رہتے ہم. جب پوری کی پوری زندگی اللہ کو بندگی کرنی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم زندگی میں کیا کیا کام کرتے ہیں؟ ہم رشتے کرتے ہیں، ہم تعلقات بناتے ہیں، ہم صلح و جنگ کرتے ہیں، ہم شادیاں بیاہ کرتے ہیں، اولاد پیدا کرتے ہیں، اولادوں کی تربیت کرتے ہیں، ان کی تعلیمی نظام ان کے لیے ترتیب دیتے ہیں. یہ جتنے کام سارے کے سارے ہیں، ان سارے کاموں کو کس کے مطابق کرنا؟ اللہ کے مطابق کرنا. اس کا نام ہے کیا ہے؟ بندگی. لیکن اگر صرف نماز روزہ اور حج پڑھ کے اگر بندہ ہاتھ جاڑ کے باقی سارے معاملہ شیطان کے حوالے کر دے، اس وقت آپ کی عدالت کس کے حوالے ہے؟ شیطان کے حوالے. میں افراد کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا، میں نظام کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. اس میں قرآن اور سنت کے مطابق نظام نہیں چل رہا. یہ کیسی امت ہے؟ یہ حیران کن امت ہے ویسے کہ نماز اور روزے حج. اگر یہاں اس مسئلے کے اوپر کھڑے ہوئے امام صاحب تورات پڑھنے لگ گئے اور انجیل پڑھنے لگ گئے، آپ کیا کہیں گے؟ ویسے آپ سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے، ہم سارے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے تھے اور امام صاحب تورات پڑھنے لگ گئے اور انجیل پڑھنے لگ گئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ میں ہی ہوں، میں کھڑا ہوں، میں نماز پڑھا رہا ہوں، سلیم صاحب نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز پڑھاتے پڑھاتے تورات پڑھنے لگے اور انجیل پڑھنے لگے. آپ کو نہیں سمجھ لگے کہ تورات کس میں؟ عبرانی زبان میں ہے، انجیل عبرانی زبان میں ہے. آپ کہیں گے یہ پڑھی جا رہے ہو بھائی صاحب، عربی سے چھوڑ کے عبرانی زبان میں چلے گئے، کیا کر رہا ہے یہ؟ آپ پیچھے سے لقمے پہ لقمہ دیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تھوڑی دیر لقمہ دیں گے، اگر وہ نہیں بات آئیں گے تو آپ نماز توڑ دیں گے، آپس میں چیمگوئیاں شروع ہو جائیں گی، ایک دوسرے کے ساتھ آپ باتیں کرنے لگ جائیں گے. لیکن مسجد کا احترام کرتے ہوئے باتیں کریں گے. آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ جی میں تورات پڑھ رہا ہوں، زبور پڑھ رہا ہوں. بھائی یہاں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اور چیز نہیں پڑھی جا سکتی. ایک مسلمان کے لیے قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد کسی اور کتاب کی تلاوت کرنا اس غرض سے کہ اسے قرآن کا مقام دیا جا سکے، یہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں تم کر سکتے. تو آگے سے پلٹ کے میں یا وہ بندہ پوچھ رہے یا آپ پوچھ رہے ہیں، اچھا یہاں مسلح کے اوپر تو آپ کو قرآن مجید کے علاوہ تورات اور زبور بھی قبول نہیں ہے، انجیل بھی قبول نہیں ہے، الہامی کتابیں ہیں، وہ اللہ نے نازل کی ہیں وہ. لیکن اس وقت جو نظام چل رہا ہے پورا آپ کا، وہ سارے کا سارا نظام نہ تورات کے مطابق ہے، نہ انجیل کے مطابق ہے، نہ زبور کے مطابق ہے، نہ قرآن کے مطابق ہے، بلکہ پوری دنیا کے 5% کم ضرب سرمایہ داروں کے مطابق نظام ہے. 5% سرمایہ داروں نے ہائی جیک کیا ہوا آپ کی زندگی کو. تورات کے مطابق چل رہا تھا تو ہم قبول کر لیتے شاید. مجھے لقمہ دیتے ہو، مجھے روکتے ہو، لیکن ذرا کبھی لقمہ دو نا اس عدالت میں بیٹھے ہوئے جج کو بھی کہ جج صاحب مہربانی فرمائیے، تورات کے مطابق، کسی شیطان کے مطابق نہیں بلکہ کس کے مطابق؟ قرآن کے مطابق فیصلے کیجیے. اسی لیے بنیادی طور پہ اپنی پوری کی پوری زندگی کو کس کے مطابق گزارنا ہے؟ اللہ کے مطابق گزارنا، اس کے حکم کے مطابق. اگر اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے زندگی نہیں گزاری تو کوئی عید نہیں ہے، یقین مانیے. بلکہ بظاہر ہم بھلے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہوں، ہم نے بظاہر بھلے اچھے جوتے پہنے ہوئے ہوں، ہم نے اچھے پکوان گھر میں بے شک پک رہے ہوں، لیکن یقین مانیے دلوں کا اطمینان جبھی ہوگا. وہ جو ہے نا آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو کہ اللہ کو یاد رکھنے میں، خبردار اللہ کو یاد رکھنے میں، اس کی بات ماننے میں، اسی کا ذکر کرنے میں دل کو اطمینان ملتا ہے. اس ذکر سے مراد صرف زبان سے سبحان اللہ تو نہیں ہے. اس ذکر سے مراد کیا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں قدم اٹھاتے ہوئے، زندگی کے ہر میدان میں فیصلہ لیتے ہوئے، زندگی کی ہر قانون سازی کے وقت اللہ کو یاد رکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس قانون سازی کے بعد، اس فیصلے کے بعد، تب اطمینان ملے گا. سبحان اللہ کہنے سے اور اللہ الحمدللہ کہنے سے صرف یہ مراد نہیں ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے، لیکن اصل مراد کیا ہے کہ آپ زندگی کے ہر دائرے میں اللہ کو یاد رکھیں.
حلال اور حرام کے معاملے میں، کوئی فیصلہ، کوئی قاعدہ، کوئی کلیہ، کوئی قانون، کوئی پالیسی بناتے ہو، کسی قوم سے الجھتے ہوئے، کسی قوم کو معاف کرتے ہوئے. اسی لیے اپنی پوری کی پوری زندگی کو اللہ کی بندگی کے تابع اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، پیروی اختیار کرنی. یہ ہے جماعت اسلامی کی. مسلم یہی چاہتی ہے کہ فرد بھی اور پوری قوم بھی مکمل طور پر اللہ کے حکم کی پابند ہو جائے. اسی کا نام کیا ہے، بندگی. اب یہ دیکھیے کتنا سادہ، آسان، قابل فہم اور مشکل کام ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اور میں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا؟ اتنی آسانی سے نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہو پایا ابھی تک؟ جماعت اسلامی پاکستان بننے سے پہلے کی ہے. پاکستان نہیں بنا تھا، جماعت اسلامی موجود تھی. 1941 میں جماعت اسلامی بن گئی تھی. 1941 میں ہمارے سلامت صاحب بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. رفیق صاحب کا بزرگ نہیں ہے، جوان ہے ابھی، لیکن یہ بھی جانتے ہیں اچھا خاصا. 1941 میں جماعت اسلامی بن گئی تھی. پاکستان 1947 میں بنا تھا. اس کو کسی اسٹیبلشمنٹ نہیں بنایا، یہ کسی کہنے میں نہیں بنی، یہ اسی فریضہ اقامت دین کے لیے بنی ہے. فریضہ اقامت دین کے لیے بنی ہے، دین قائم کرنے کے لیے، بندگی رب کو غالب کرنے کے لیے. زندگیاں انسان کی انفرادی اور اجتماعی دائرے میں اللہ کے مطابق گزرے، اس لیے جماعت اسلامی بنی، اور کسی کام کے لیے نہیں بنی. میں نے بتایا یہ کتنا آسان بندگی رب کا مفہوم ہے، کتنا قابل فہم ہے، کتنا عقل کو اپیل کرتا ہے کہ جس رب کو مسجد میں پوچھتے ہو اس کو عدالت، پارلیمنٹ، کچہری، منڈی اور بازار میں کیوں نہیں پوچھتے بھائی؟ جس رب کو کہتے ہیں اللہ اکبر، تو ہی بڑا ہے، تیرے علاوہ کسی کا خوف میرے دل میں موجود نہیں ہے، تو پھر اسی اللہ کو اپنے لیے ڈھال کیوں نہیں بناتے؟ پھر تم کیوں باقی بیرونی قوتوں سے ڈرتے پھرتے ہو؟ پھر کیوں زیر ہو جاتے ہو؟ پھر کیوں نہیں کہتے دائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو اور بائیں پہ سورج، تب بھی نہیں چھوڑوں گا میں دین؟ کیوں نہیں کہتے تمہارے نبی نے تو کہا تھا. پھر تمہیں نبی کی بات چھوٹی چھوٹی سنتیں کیوں یاد ہے؟ پھر نبی کی وہ سنتیں کیوں نہیں یاد کہ جنہوں نے مشکل ترین فیصلے کیے اور کبھی بھی حق کی بات کو چھوڑا نہیں؟ لیکن میں نے ساتھ میں بولا ہے کہ اتنا آسان کام، اتنا آسان مفہوم ہے بندگی رب، ہم سب سمجھتے ہیں، لیکن بہت ہی مشکل کام ہے. یہ مشکل کام کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے آج تک کیوں نہیں غالب ہوا دین. یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کا اس وقت اس نظام کے ساتھ، جو موجودہ نظام بدبودار، گندا، غلیظ، انسانیت سوز، ظلم و بربریت کا جھنڈا لہرانے والا یہ نظام، جنہوں نے یہ موجیں لگیاں نے اس نظام کے نام، جن کی موجیں لگی ہوئی اس موجودہ نظام کے ساتھ، وہ کیا آسانی سے اسلامی نظام آنے دیں گے؟ میں موٹی موٹی دو مثالیں لیتا ہوں. اسلام کہتا ہے کہ جاگیر اور زمین اس کی ہے جو اسے کیا کرے، کاشت کرے. اس وقت پورے نظام کو 4 لوگوں نے گھیرا ہوا. نمبر 1 سرمایہ دار، پیسہ پھینک تماشا دیکھ. نمبر 2 جاگیردار. نمبر 3 وہ بیوروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس، افسر شاہی آفیسرز، گریڈ 18، 19، 21، 22، یہ جو آفیسرز ہیں. اور چوتھا کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ. میں جاگیردار کے بارے میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ کیوں نظام کو نہیں آنے دے رہے. وہ کہتے ہیں، اسلام کہتا ہے کہ جاگیر اس کی ہے کہ جو اسے کیا کرے گا، کاشت کرے. یہاں حالت یہ ہے، یہاں ملتان سے گاڑی چلنی شروع ہوتی ہے اور روڑی تک چلتی جاتی ہے، ایک جاگیردار کی زمین ہے، اور اس کو اتنا بھی نہیں پتا میری زمین کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں کیا ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. وہ جاگیردار چاہے گا کہ اس ملک کے اندر اسلام آئے. اگر اسلام آیا تو وہ جاگیر کہاں سے لے کے آیا ہے، پتہ چلے کہاں سے لایا. وہ الہام میں لکھا ہوا کہیں، یا اسے ناجائز طور پر، غیر منصفانہ طور پر یہاں سے جاتے ہوئے انگریز دے کے گیا تھا. جاتے ہوئے انگریز طاقت کا عدم توازن پیدا کر کے گیا تھا. اسلام طاقت کا یہی عدم توازن ختم کرنا چاہتا ہے. وہ وسائل کے معاملے میں صلاحیت کے مطابق برابری چاہتا ہے. اسلام کہتا ہے جاگیر. ایک صحابی مسلم کے بیٹھے، بات ختم کر رہے، صحابی مسلم کے بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے پاک پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے تشریف فرما تھے دیوار کے ساتھ. میں صرف بتا رہا ہوں یہ نظام کیوں نہیں بدل رہا. نظام اس لیے نہیں بدلنا، اور یہ نظام بدلنا اتنا آسان نہیں ہے. اسی لیے پر میٹھا میٹھا اسلام چلتا ہے ہمارے یہاں. نماز والا، روزے والا، حج والا،
بس زیادہ یہ، اور تسبیحات کر لیں، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھ لیا، یہ سب مبارک اور ضروری کام ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ سب مکمل اسلام نہیں، یہ بہت ضروری ہے، لیکن اتنے پہ اکتفا کر کے جو امت بیٹھی ہوئی ہے اسی لیے رل رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے کہا اللہ کے پاک پیغمبر میرے پاس ایک زمین ہے جس کا پانی اپنا ہے۔ پنڈی والوں کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے پانی اپنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، پانی اپنا ہے، خوب پھل آتی ہے، خوب فصل اگاتی ہے میری زمین، بڑی زرخیز ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، چہرے پہ کیا ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے تشریف فرمایا اور ان کی باتوں پہ، صحابی کی باتوں سے خوش ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ میرے صحابی کے پاس بڑی پیاری زمین ہے، کہا اس میں فصلیں بھی ہیں، اس میں باغ بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ تو کہا اللہ کے پاک پیغمبر میرا دل یہ چاہتا ہے، ذرا سنیے گا، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی یہ زرخیز زمین کسی مزارع کے حوالے کروں، کسی کاشتکار کے حوالے کروں، اور وہ کاشتکاری کرے، زمین کو آباد کرے، اس میں وہ اگائے، کاٹے، اور میں نکل جاؤں جہاد پہ، دعوت پہ، دین کے کام پہ، دین کی سربلندی پہ۔ دیکھیں کتنی پاکیزہ خواہش ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے مسکرا رہے تھے، چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، رنگ بدل گیا، اور ٹیک لگا کے بیٹھے تھے سیدھے ہو کے بیٹھ گئے، اور کیا فرمایا؟ کہا زمین اس کی ہوتی ہے جو اسے کیا کرتا ہے، کاشت کرتا ہے، آباد کرتا ہے، زندہ رکھتا ہے۔ اور آپ کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ فقہائے امت، چلے وہ بڑی اصطلاح ہو جائے گی، اس حدیث کو زمین کے معاملے میں احیاء الموتیٰ کہا جاتا ہے۔ احیاء الموتیٰ کیا مطلب ہے؟ اس اصول اور اس حدیث کے تحت ہم ڈیڈ زمینیں، جو بنجر زمینیں ہوتی ہیں، ان کو زندہ کرنے کے اصول کہا جاتا ہے اس کو، کہ جو اس کو زندہ کرے گا زمین کو، اس کی کیا زمین ہے، جو آباد کرے گا وہ اس کی ہے۔ ان جاگیرداروں کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ اسلام آ گیا تو کیا نقصان ہوگا، کہ ہماری زمینوں کی کیا ہوگی پھر اصلاح۔ انڈیا نے کر رہی تھی آبادی کے فوراً بعد، یہ بزرگوں کو پتہ ہے ہمارے، جو ہی انڈیا 2000 کب ہوا تھا جی، 1948 میں نا، 1947 میں ہوا نا، 15 کو آزادی کے ٹھیک 3 مہینے بعد انہوں نے جو کام کیا، وہ پتہ کیا کام کیا؟ انہوں نے جاگیردارانہ نظام وہاں سے کیا کر دیا۔ پھر زمینیں تمہاری نہیں ہے نا، آپ کی نہیں ہے زمینیں، کس کی؟ اب یہ ایک اصول کو لے لیجیے، صرف جاگیردار اچھی طرح آپ سے زیادہ، اور مسجد کے صف اول کے نمازی سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے جاگیردار، اسے پتہ میرے ساتھ کیا بیت نہیں ہے، اسی لیے وہ کون سے نعرے لگاتا ہے، پتہ کون سے نعرے لگاتا ہے؟ وہ نعرے لگاتا ہے کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق ہے، جی دین کے نام پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، تو اور کس کے نام پہ ہونی چاہیے، اور کس کے حوالے سے ہونی چاہیے؟ بھائی آپ کے مطابق ہونی چاہیے سیاست، بھائی سیاسی نظام سارے کا سارا کس کے مطابق چلنا چاہیے؟ حقیقی طور پہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، تاکہ زمینوں کی تقسیم، مال اور دولت اور اسباب کی تقسیم صحیح انداز میں لوگوں کو کیا کر سکے، مل سکے۔ اسی لیے دوسرا نقطہ جماعت اسلامی کا کیا ہے، تیسرا نقطہ، اللہ سے پھرے ہوئے لوگوں کو دنیا کی رہنمائی اور فرما روائی کے منصب سے ہٹا دو، اور زمام کار یعنی اقتدار، یعنی حکومت، یعنی اختیارات مومنین اور صالحین کے ہاتھ میں دو، تاکہ زندگی کی گاڑی کیا چل سکے، صحیح چل سکے۔ اس وقت ہماری زندگی ٹھیک نہیں ہے، اس کی گاڑی خراب ہوئی ہے، بڑے بحران ہیں، بڑے مسائل ہیں، بڑی مشکلات ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ زندگی اور آپ کی زندگی کے فیصلے کم ظرفوں کے حوالے ہاتھ میں، یہ اللہ کے ہاتھ میں دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واقعتاً ہماری اس عید کے فہم کو ہمیں سمجھنے کی واقعتاً کیا کرے، توفیق عطا فرمائے۔ یہ عید ہم کیوں مناتے ہیں؟ عید در حقیقت قرآن مجید کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور قرآن مجید کے ساتھ جو ہم عہد باندھتے ہیں اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عید کی صورت میں تحفہ عطا فرماتا ہے، اور یہ ہمیں عید کی صورت میں خوشیاں نہیں نصیب ہو رہی ہیں، اور عید جیسا اتنا بڑا تحفہ ہونے کے باوجود بھی ہمیں جو خوشی محسوس نہیں ہوتی، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ باندھے ہوئے وعدے کو کیا نہیں کر رہے ہوتے، پورا نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔